یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا, گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, ان کی رتل تو دیکھ کہہ کے جب پڑھا دیا جاتا ہے تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا عظیم تھا, اگر محمد بن قاسم اتنے زبردست چیز تھے, اگر محمود غزنوی نے ایک عبادت گاہ کے اوپر ریڈ کر کے وہاں سے چیزیں چرا کے بہت کوئی عظیم فتح کی تھی, تو پھر یہ ہمارے ساتھ اب ہمارا حال ایسا کیوں ہے؟ ہم عرب ہیں تو وہ زیادہ عظیم ہوتے ہیں, وہ انسان ہم سے بڑے ہوتے ہیں, وہ پیورر ریس ہیں, وہ پیورر بریڈ ہیں. یہ سارے سوالات جب سامنے آتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اصلی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. پھر جب وہ کیا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے. ہم اس شو میں, آج کے شو میں ہم نے دعوت دی ہے حسن نثار صاحب کو, جو کہ ہر تھوڑے گھنٹوں کے بعد, جن کی ایک پرومو ٹیگ لائن ہے کہ جو قومیں تاریخ کو مسخ کرتی ہیں تاریخ انہیں مسخ کر دیا کرتی ہے. لیکن ہم اینشنٹ ہسٹری آف پاکستان میں اس علاقے کے, اس خطے کے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ایکیڈیمک ہو جائے گا فار دا مین اسکرین. لیکن ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے. حسن نثار صاحب کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس طرح کے پروپیگنڈا کا استعمال کیا, اور یہ پاکستان موومنٹ جب چلی اور پھر پاکستان موومنٹ میں جو لوگ شامل ہوئے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر تاریخ جو لکھی گئی اور جو تاریخ ہمارے ہاں آج پڑھائی جاتی ہے. بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں. ہسٹری کا لفظ نکلا ہے ہسٹوریا سے. اس کا مطلب ہے فیکٹ شیٹ تیار کرنا, فیکٹ فائنڈنگ. ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے, اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے. ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا, کہ آج بر صغیر کا مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. 19 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان, اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں. وہ بھی لوور مڈل کلاس کے تھے, اقبال صاحب اور جناح صاحب بھی لوور مڈل کلاس کے تھے. جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں. وہ موٹے پیٹوں والے, بڑی بڑی گردنوں والے, مونچھوں والے, انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا. اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں. یہ ملک ہائی جیک ہو گیا اور اب تک ہے. کانگریس کو چونکہ انلائٹن کلاس, ان کی بزنس کلاس, برلا ٹاٹا ٹائپ, وہ لوگ اس کو چونکہ سپورٹ کر رہے تھے. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں, یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں, کس کی یاڑ میں. وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. 3rd کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ, یہ وہی آرمی تھی, یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر, ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے, ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ, جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے, وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی, ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا, ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی. بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی, ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹیرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں, اس کو توڑتی مروڑتی ہیں, ان میں گند ایڈ کرتی ہیں, اینگلنگ کرتی ہیں, ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو, اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو.
اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا, اس جھوٹ پہ, اس گندگی پہ, غلاظت پہ, ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے, یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے, اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا, گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, ان کی رتل تو دیکھیں. تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو, اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے. سو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں, بڑبڑ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں, آرگیومنٹ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں, یہ اتنے سفاک ہیں, یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں, تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو کو بھس برائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے. جاپان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا, اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ اولادیں سوار کی ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے, معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, خاک اڑتی تھی کل تک وہاں. ٹھیک ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم, چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں, جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دعائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ملک ہے. یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے میجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس, اپنی محنت, اپنے کیریکٹر, اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی فزیکل پریزنس, نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا, اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں بات سنیں, اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے, مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی یہ فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا, اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں. نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا, یا ہمارے ہاں تو خاندہ 2011 میں بھی ایسا جاہل ہے, وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں, بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو از اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ چپٹ گئے اس کو
کہ جی یہ اس کا یہ قائد اعظم ایک سیکولر آدمی، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھ تو کوئی اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا، میرا ٹائم نہ ضائع کر.